السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل ہم نے ایک دو ویڈیو میں گل منجن کے تعلق سے کچھ مسائل شرعیہ آپ سے بیان کیا تھا اور اس کے مختلف صورتوں کے حساب سے مختلف حکم شرعی کا ذکر کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ گل منجن کے 3 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ ایک طریقہ گل منجن کا یہ ہے کہ آپ اسے کھینی کی طرح ہونٹوں کے نیچے رکھ لیں اندر، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ گل منجن کو یوں ہی پاؤڈر جو ہوتا ہے اس کا آپ لے کر کے دانتوں میں گھسیں تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری صورت جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر اسے پانی میں بھگو کر اس کا پیسٹ بنا لیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے کیا جائے، تو اس میں فقہاء کرام یا علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اس کے ذرات اندر نہیں جاتے ہیں اس سے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر ذرات اس صورت میں بھی گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمارا پہلے ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا، علماء کرام اس طرح سے اپنی کتابوں میں اور مقالہ جات میں لکھ چکے ہیں۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گل منجن کا استعمال آپ چاہے جس طریقے سے کریں، چاہے آپ اسے کھینی کی طرح رکھ کر استعمال کریں یا اس کا پاؤڈر استعمال کریں یا پانی میں گھول کر اسے پیسٹ بنا لیں اور پھر اس کا استعمال کریں، تو اب تینوں صورتوں میں روزہ کے فاسد ہونے کا حکم لگے گا، کیونکہ گل منجن ایک ایسا صفوف ہے یا ایسی چیز ہے کہ وہ دماغ کے اندر یا جوف میں حلق میں اس کے اثرات اتر ہی جاتے ہیں، اس کے ذرات اتر جاتے ہیں، اس لیے روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگا ہے اور لگے گا۔ اس تعلق سے ابھی 6 رمضان کو محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب مصباحی صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا بھی آفیشیل ایک ان کا بیان جاری ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ بیان پورا پڑھ کر سناؤ۔ مفتی نظام الدین صاحب نے اس تعلق سے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ گل منجن واقع میں ایک سرور بخش باریک صفوف ہے جو اپنی تیزی کی وجہ سے بہت جلد دماغ پر اثر کرتا ہے۔ اس کا استعمال دانتوں پر مل کر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے منجن کہتے ہیں، ورنہ اس کا اصل مقصود سرور و مستی کا حصول ہے۔ یہ انتہائی باریک اور تیز اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے دانتوں پر ملتے ہی اس کے اجزاء حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ حکم دیا کہ روزے کے دنوں میں گل منجن کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس کا استعمال حرام و گناہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہرگز اس کا استعمال نہ کیا جائے، اس سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کتبہ محمد نظام الدین الرضوی خادم الافتاء بالجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ یہ 6 رمضان یعنی 17 مارچ کا فتویٰ ہے ان کا، جو آفیشیل ان کی سائٹ ہے وہاں سے یہ جاری ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، چونکہ میں نے بھی اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ کراہت ہے، لیکن ایسی بات ہی ہے یہ کہ ذرات جب جاتے ہیں تو روزہ تو ٹوٹنا ہی ہے۔ تو کراہت کا حکم اس لیے تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن جب ذرات چلے ہی جاتے ہیں، حکم ذرات کے جانے سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ اس لیے میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ گل منجن سے پرہیز کریں۔ اتنا سب کچھ چھوڑ چکے ہیں آپ روزے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، تو ایک چھوٹی سی چیز یہ گل منجن کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ ہمت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا روزہ صحیح و سالم، مضبوط و توانا ادا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔